ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون ابو داود رواہ ابو داود ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری جلدی کرتے رہیں گے، اور جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہودی اور عیسائی دیر سے افطاری کرتے ہیں۔ اسلام کامل، مکمل، اکمل دین ہے۔ اس کو کسی سے کوئی چیز ادھار لینے کی یا چوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام لنڈا یا لنگڑا لولا دین نہیں ہے، مکمل کامل اکمل دین ہے۔ اس کا اپنا تہذیب ہے، اپنی تمدن ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، ہر پہلو میں اسلام جدا ہے۔ اسلام کو کسی سے کوئی چیز ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عبادات الگ ہیں، ہمارے معاملات الگ ہیں، ہمارا لباس ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارا رہن سہن ہے۔ اسلام نے آپ کو بیٹھنا سکھایا، اٹھنا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، سونا سکھایا، بچے کے ختنے کروانا سکھایا۔ اسلام نے ہمیں زندہ رہنا سکھایا، اسلام نے ہمیں مرنا سکھایا۔ مرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کپڑے اتارو، غسل کرواؤ، کفن دلواؤ، اس کا وہ سارا کرو، اس کے بعد اصلاح ثواب کے، یعنی کوئی آپ ایسا لمحہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز میں اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمان کو یہودی اور اس کے عیسائی کے خلاف کرنے کی، مشرک کے خلاف کرنے کی تعلیم دی۔ سورہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ خبردار یہودی و نصرانیوں کو دوست نہیں بنانا، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ دوستی بھی ان سے نہیں کرنی، یہ قرآن نے ہمیں اچھا پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے دوستی کرے گا، جو مسلمان ہو کے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے۔ دو ٹوک قرآن کے الفاظ ہیں، جس میں کوئی رائے کوئی نہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں۔ یہ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے چہروں پہ داڑھی ہے، مجھے بڑا سکون آتا ہے، الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو واقعتاً مسلمان ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور یہ شیطان نے کہا، اللہ سے کہا، جب اللہ نے اس کو مہلت دی نا تو شیطان نے کہا کہ یہ کیا کیا کارنامہ سر انجام دے گا، اور میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا اور ان کو ہوس سے دلاؤں گا، ہوس لالچ بھر دوں گا۔ میں ان کو تعلیم دوں گا جس میں وہ چوپایوں کے کانوں کو تراشیں گے، ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے، یعنی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے وہ سری نقصان کے اندر ہے۔ حضرت مجھے صرف یہ بتائیں، یہ داڑھی کیا سارے انبیاء کرام نے نہیں رکھی؟ اب سنتے جائیے گا، جو داڑھی مونڈتے ہیں نا رمضان شریف کے اندر وہ کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ یہ ویسے ہی گناہ ہے ہی حرام، ہاں جی، داڑھی کو مونڈنا تو حرام ہی ہے۔ کسی بھی امام نے اس کا جواز کا فتویٰ کوئی نہیں دیا، میری نظر میں آج تک کوئی نہیں گزرا۔ اگر آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بتانا، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ نبیوں کی سنت کا تارک ہو رہا ہے، مہینہ رمضان کا رکھا روزہ ہوا ہے، منہ پہ بلیڈ پھیر رہا ہے، شرم نہیں آ رہی؟ آدم سے لے کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جو عظیم ہستیوں نے اپنے چہرہ انور کو جس زینت سے سجایا ہے، ہم اس کو اٹھا کے نالی میں پھینک رہے ہیں، پہلا گناہ۔ دوسرا، انبیاء کرام کی سنت اور فطرت کی مخالفت۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے منہ پہ کیوں نہیں داڑھی رکھ دی؟ بچے کے منہ پہ داڑھی کیوں نہیں رکھ دی؟
بچہ ہوتا ہے منہ پہ داڑھی نہیں ہوتی، عورت ہوتی منہ پہ نہیں جا، مرد کے یہ نشانی ہے مرد ہونے کی. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کاٹ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مرد نہیں ہیں. تیسری، یہ ایک گناہ ہے، اور گناہ کا اعلان کرنا بھی گناہ ہے. ایک تو گناہ کیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، او بھائی بری بات کا اعلانیہ، او میں کر دیتا، اللہ کا خبردار ہے بیٹھ لا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. ایک تو گند مارا ہے، دوسرا شور مچا رہا ہے. ایک تو ہم نے گناہ کیا، پھر علل اعلان ساروں کو دکھایا، تیسرا گناہ ہوا. چوتھا گناہ ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی فطری بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی اور مسلح یعنی چہرے کو بگاڑنا، یہ جو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا. یہ شیطان نے کہا شاباش میرا پترا، کانٹتے ہاتھ پھیر کے نا، شاباش پترا شاباش، چل منہ بگاڑ. چنگی بھلی تو بڈھی ہیں، تو کیڑا مردانہ کام شروع کر دیتا ہے؟ چنگی بھلی بڈھی ہیں تو چل شاباش چھٹ بنایا کی کام شروع کر. پانچویں، کافروں سے مشابہت ہے صراحتاً. آج کا عیسائی بھی، آج عیسائی کھڑا کر لو، ہندو کھڑا کر لو، سکھ کھڑا کر لو، یہودی کھڑا کر لو، کوئی پتہ نہیں لگتا. مسلمان کھڑا کر لو، کون کھڑا ہے؟ حضرت میں اس کیفیت میں مر جاؤں نا، سڑک پہ میرا ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں مر جاتا ہوں، تو میرا یہ حلیہ دیکھ کے نا جی لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے. میرے سر پہ پگڑی ہے، میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میرے ختنے ہوئے میں، یہ ساری چیزیں ظاہراً دیکھ کے. لیکن اگر صرف چہرے سے پہچاننا ہو، ہاں جی چہرے سے پہچاننا ہو تو چہرے تو منڈے ہوئے ہیں، تو کیا پتہ لگا عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کون ہے؟ لیاؤ جی اندر ڈی این اے کرو، لیاؤ جی اندر کوئی شناختی کارڈ دیکھو، لیاؤ جی کوئی ڈاکومنٹ لیاؤ جی. چھٹی، خواتین کے ساتھ تشبہ اور مردوں کے لیے ایسا عمل جس سے خواتین کے ساتھ مشابہت ہو. حدیث پاک کی روح سے ایسے بندے کو لعنتی کہا گیا ہے. ایسا لعنتی جو ایک سیکنڈ کے اوپر خدا کی لعنت لے رہا ہے. یہ کوئی اتنا اعزاز کی بات نہیں ہے کہ بڑی کوئی جو ہے نا جی وہ اہتمام کے اور اعزاز کی بات ہو کہ میں داڑھی موڑ کے پھر رہا ہوں. یہ اعزاز کی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بندہ لعنتی ہے. میری بات نہیں ہے، میں نے قرآن کے حوالے دیے اور حدیث میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. یہ ساری باتیں وہ آپ کو حدیث میں ملیں گی. ساتویں، ہجڑوں کے ساتھ مشابہت ہے، ہجڑوں کو داڑھی نہیں آتی. اچھا جی. آٹھویں، گناہ کا تسلسل اور استمرار، یعنی جب تک انسان اس عمل کا مرتکب رہتا ہے اس وقت تک اس کا گناہ برابر جاری رہتا ہے. جتنی دیر داڑھی مونڈی جاتی رہے گی اتنی دیر ہر سیکنڈ کے بدلے میں آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا. ہر سیکنڈ کے بدلے میں 1 منٹ میں 60 گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں. 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہیں اور 24 گھنٹے کے ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کے بدلے میں آپ کو گناہ لکھا جا رہا ہے. خیر آخری بات میں یہ کر کے ختم کروں. اسلام اور مسلمانوں کا یہ قومی شعار ہے. اس قومی شعار کو ہم نے گرا دیا. جس دن سے ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے نا جی، دنیا نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے. اور جب تک ہمارے ہاتھ میں اسلام تھا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، کپڑے ان کے پاس کوئی کروڑوں روپے کے مالیت کے نہیں تھے. جب ایران فتح کرنے جا رہے تھے تو اس وقت ان کے کپڑوں پر بھی پابند لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے دہشت اور قوت ایسی رکھی تھی کہ سویا ہوا بھی ببر شیر لگتا تھا. اور تیری خیر ہو جائے، دنیا کے بڑے بڑے ایوان لرزتے تھے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا کے ایلچی نے دیکھا نا کہ وہ مٹی کے اوپر اینٹ کا تکیہ بنا کے سویا پڑا ہے، تو کہنے لگا یہ ہے وہ عمر جس سے کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپتی ہیں، لرزتے ہیں جس سے ایمان، یہ عمر ہے. حضرت کچھ بھی نہیں تھا نا، صرف اسلام ہاتھ میں تھا، پوری دنیا خوف زدہ ہوتی تھی. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہائے اسلامی تہذیب اور اسلامی شعار ہمارے پاس. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.